اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ کل رات وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ خون بہا میں آئی ہے، امی ابو نے اسے دھوکہ دے کر بھیجا تھا، بیٹے کے لیے بیٹی کو۔ وہ جو خود کو اہم سمجھتی تھی، آج اسے احساس ہو کہ وہ سب اس کے بغیر بھی خوش ہیں۔ بند کرو یہ رونا ورنہ بھی گلا دبا دوں گا، کل ٹھکانے نہیں آئی ابھی تک تمہاری۔ اس کی گڑاہٹ سنتے ہی وہ لرزتی ٹانگوں سے ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ نور نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے نظریں ملائے۔ گردن پہ بازو پہ جگہ جگہ سگریٹ سے جلانے کے نشان تھے۔ اسے ان زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ زخم تو وقت کے ساتھ بڑھ جائیں گے، لیکن ان زخموں کا کیا جو اذلان اس کی روح پہ لگائے، وہ کیسے بڑھیں گے؟ وہ چینج کر کے باہر آگے تکیہ اٹھا کے صوفے پہ سونے لگی، لیکن نیند تھی کہ اس پہ مہربان نہیں ہو رہی تھی، اور آنکھیں تھی کہ پانیوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ آج ہر چہرے سے نقاب اٹھ چکا تھا۔ انہیں سب کے بھیانک چہرے دیکھ لیے، اب اس کے لیے کوئی قابل اعتبار نہیں رہا۔ جانے کب نیند اس پہ مہربان ہوئی۔ صبح اٹھی تو اذلان ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ نور اٹھی اور اسے نظر انداز کرتی واش روم جانے لگی کہ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی تم سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ سجی تھی۔ بولو گے نہیں؟ رات و زبان خوب چل رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا، رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ کہا تھا نا یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہیں، کون سی زبان سمجھتی ہو تم؟ اس کے آنسو سے کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سختی سے کہتے اس نے زور سے نور کا ہاتھ دبایا۔ میں تمہاری کوئی خریدی ہوئی غلام نہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے آنسو ہیں۔ ہنسو بولو تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ غصے سے کہتے اس نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جو اذلان کی پکڑ میں تھا، لیکن اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ نور نے اپنے لمبے ناخن اس کے ہاتھوں پہ گاڑ دیے۔ بہت بدتمیز ہو تم، رات کے بعد بھی وہی حال ہے تمہارا۔ میرے قہر سے بچنا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو لگام دو، اور میں تمہارا کوئی عاشق نہیں جو تم کہہ کر مخاطب کرتی ہو۔ اذلان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیا اور دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کر گرفت مضبوط کر دی۔ وہ رات کو ہی اس کی تذلیل یاد دلا رہا تھا۔ نور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچانک اذلان کا فون بجا، اسے چھوٹے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری طرف فیضان تھا جو اسے 10 منٹ میں پہنچنے کا بتا رہا تھا۔ فون رکھتا ہوا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ناشتہ تیار کرو، فیضان آ رہا ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے، اور میں تمہاری کوئی نوکر نہیں، خود جا کر بناؤ۔ غصے سے کہتی وہ بھاگنے کے انداز میں روم سے نکلی۔ اسے پتہ تھا وہ اس شخص کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ تذلیل کے احساس سے ابھی تک اس کا چہرہ سرخ تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا فیضان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ چٹانوں سے سختی تھی۔ اذلان مجھے بہت افسوس ہے یار، سوری میں آ نہیں سکا، تمہیں پتہ ہے نا پاپا کے جانے کے بعد ماما کی کیا حالت ہے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتی، انہوں نے عائشہ کو مارنے کی کوشش کی۔ فیضان کبھی نہ بتا رہا، لیکن اسے بے حد افسوس تھا، وہ اپنے بھائی کے دکھ میں اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، اور اسے اذلان کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ پریشان سا ناشتہ چھوڑ کے فیضان کی طرف متوجہ ہوا۔ بس یار، بابا کے جانے کے بعد چڑچڑ سی ہو گئی ہے، میرے علاوہ کسی کو پہچانتی نہیں، اور تم جانتے ہو جتنی عزیز مجھے ماما ہے اتنی ہی عائشہ ہے، اس لیے عائشہ کو جہاں اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑنے آیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ ماما کا علاج ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن کسی نے بتایا نہیں مجھے، انفیکٹ بی بی جان نے بھی نہیں، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ بے نیازی سے کہتا وہ چائے کسی پہ لینے لگا۔ کیوں؟ ہمدردی بٹورنے کا شوق نہیں؟ کہتے فیضان اٹھ کر وہ سے جلدی نکلنا تھا۔ دونوں بی بی جان کے روم میں آ گئے۔ بی بی جان محبت سے فیضان سے ملی اور بیوی بچوں کا حال پوچھنے لگی۔ اذلان کو فیضان کے سامنے شرمندگی نے آن گھیرا۔ نور اپنے گھٹیا لباس میں بی بی جان کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ نور فیضان سے ملی، اسے نظر انداز کرتی پراٹھے کھاتی رہی۔ ایک نظر بھی اس نے اذلان پہ نہیں ڈالی جو مٹھیاں بھیجے اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ سائٹ پہ جا کر دیکھ لینا کام سٹارٹ ہو گیا۔ تم یہ بتاؤ یہ اعظم ماموں کی بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ فیضان اس کی پسند سے اچھی طرح سے واقف تھا، تبھی پوچھ بیٹھا۔ آخر نور کے اکیلے آنے کا مقصد؟ بیوی ہے میری، ابھی تم جاؤ، تمہاری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اس موضوع پہ پھر بات کریں گے۔ وہ آرام سے اس کے سر پہ دھماکہ کر کے زبردستی کار میں بٹھا کے روانہ کر چکا تھا۔ اگر وہ رکتا تو ضرور اس کی کلاس لیتا۔ اذلان آفس چلا گیا اور نور نے بی بی جان کے حکم سے ہنی کو تیار کر کے اسکول بھیجا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی خوشی خوشی ہو تیار ہونے لگا۔ نور بھی اس کی مدد کرنے لگی، پھر وہ ناشتہ کر کے چلا گیا۔ نور کا پورا دن گھر میں گھومتے پھرتے گزرا۔ پھر اذلان کے آنے کے بعد سب نے ساتھ ڈنر کیا، پھر وہ بی بی جان کے روم میں آ کر ان کے ساتھ سونے لگی۔ جنہوں نے یہ کہہ کر بھگا دیا شوہر کے کمرے میں جاؤ، اب آخری راستہ ہنی تھا
اس کے روم میں آگی اماں کوئی آ رہا ہے۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس منہ ہاتھ دھو کے ناشتے کی غور سے کچن میں چلی جہاں ملازمائیں باغ دور میں لگی تھی۔ ہاں اعظم صاحب کے بھائی بابی کیا انہیں کوئی کام نہیں؟ گھر پہ ٹکے نہیں رہ سکتے؟ ناگواری سے کہتی وہ فریج سے بوتل نکالنے لگی۔ بری بات ایسے نہیں کہتے اور کتنی دفعہ کہا گلاس میں پانی ڈال کے پیو، اس طرح بوتل منہ سے نہیں لگاتے۔ اماں نے اسے ٹوکا تو وہ گلاس میں انڈیل کے پینے لگی۔ تائی آ رہی ہیں، اب ان کے سامنے تو نئی نویلی دلہن بننا پڑے گا۔ اس کے اپنے رشتے داروں سے کبھی نہیں بنتی، وجہ ان کا لال تھا۔ تائی اس کے لیے رافعہ کا رشتہ لائی تھی جو ہر وقت نور کے آگے پیچھے گھومتا، جان بوجھ کے امان کے ساتھ اکثر سے یونیورسٹی سے لینے آتا۔ تائی نے خوب کوشش کی تھی اذان سے اس کا رشتہ توڑوانے کی تاکہ اپنی بیٹی کی شادی اذان سے کر سکے، اور نور کے رافعہ سے اس چکر میں وہ کافی دفعہ اسماء کے کان میں بڑھ چکی تھی۔ اذان کے خلاف کہ شادی کر رکھی ہو کہ واپس نہیں آئے گا، اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک دن نور نے انہیں جواب دیا جس پہ اس نے اسماء کا تھپڑ بھی کھایا۔ تب سے نور انہیں ایک آنکھ نہ باندھی۔ مہمانوں کے آنے کے بعد کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ تائی کی نظر نور سے ہٹ نہیں رہی تھی جو زیورات پہنے ان کے سامنے سجی سبری بیٹھی تھی۔ بی بی جان نماز پڑھنے چلے گی، اٹھ کے کچن میں چلی، چائے تیار تھی، اسے سب کو سرو کرنی تھی۔ نور ڈرائنگ روم آ کر سب کو چائے سرو کر رہی تھی کہ اچانک تائی کو چائے دیتے کپ ہاتھ سے چور کر زمین بوس ہو گیا۔ چائے کے کچھ غلطے تاکہ کپڑوں کو لگے۔ اذان تو جیسے موقع کی ہی تلاش میں تھا۔ زبان کا استعمال تو خوب جانتی اور یہ نہیں جانتی آنکھیں کھول کے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سے اذان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنے غصہ یہاں نکالے گا، اتنے لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہوگی۔ اس کی گردن نے نہ اٹھنے کی قسم کھائی تھی۔ فوراً صاف کرو اسے۔ نور اب بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اسے اس طرح مخاطب کر لیا حکم چلائے۔ اب یہ سننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوں گی۔ تمہیں بتایا تھا ہون بہا میں آنے والی عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مت بھولو نور شاہ، یہاں تم ہون بہا میں لائی گئی ہو، تمہیں تو اس بے عزتی کی عادت ہونی چاہیے۔ 5 منٹ میں یہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ وہ اذلان کو دیکھنے لگی، کیا پتہ غلط سن لیا ہو، کیا پتہ وہ ملازمہ سے کہہ رہو، لیکن نہیں، وہ اسی پر اپنی سرد نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اتنی تذلیل پہ وہ سر جھکائے آنسو پیتی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر جواب دیتی تو کہیں وہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھاتے، پھر کیا عزت رہ جاتی اس کی۔ سب کو وہاں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کہاں وہ محل میں رہنے والی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جس نے صرف سر اٹھا کے چلنا سیکھا تھا، اعظم شاہ نے جسے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، آج اس شخص نے ان کی بیٹی کی کیا حالت کر دی۔ سب سوچ کے رہ گئے اور سب جیسے اس تماشے سے لطف ہو رہے تھے۔ تائی سب سے زیادہ خوش تھی۔ آخر نور نے ان کے بیٹے کو ٹھکرایا تھا۔ وہ طنز یا مسکراہٹ سے نور کو دیکھ رہی تھی جب کپڑا لے کر صاف کرتی، پھر ٹوٹے کر کے ٹکڑے اٹھا کے وہ جو گئی تو واپس نہیں لوٹی۔ بی بی جان، اس نے میری اتنی بے عزتی کی، سب کے سامنے مجھ سے فرش صاف کروایا۔ ہاؤ ڈیئر ہی، میرا دل چاہ رہا تھا سب کے سامنے اس کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں۔ روتے روتے اس کی ہچی بند کی۔ بی بی جان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہر شاہ بھی ایک روایتی عام سا جاگیردار نکلا۔ ان کا ڈر صحیح تھا، وہ اپنا انتقام اس بچے سے لے رہا ہے۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا نقشہ بنایا تھا انہوں نے نور کے دل میں اذلان کے لیے، اور کیا نکلا وہ؟ اب کیسے وہ اپنی پوتی کے برباد ہوئے ماہ و سال کا حساب دیں گی؟ اس نے تائی کے سامنے میری بے عزتی کی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ کسی سے کہیں مجھے چھوڑ آئے، میں امان بھائی کے پاس چلی جاؤں گی، انہیں ڈھونڈوں گی۔ سب جھوٹے ہیں، سب نے جھوٹ کہا، مجھے صرف وہی اچھے ہیں، باقی سب برے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ آپ بولیے نا کسی سے مجھے چھوڑ آئے۔ نور نے انہیں سب بتا دیا، کل رات کی ایک ایک بات۔ سب کے جانے کے بعد وہ بی بی جان کے پاس آئی، ان کے گلے لگ وہ سب بتاتی چلے گئی۔ بی بی جان کو امید نہ تھی اذلان اس قدر گر جائے گا۔ نور نے وہ پورا دن بی بی جان کے ساتھ گزارا۔ رات میں جب اذان آئے سب نے ساتھ کھانا کھایا۔ اذلان کی نظر بار بار اس دشمن جان کو ڈھونڈی تھی جو ہنی کے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے بی بی جان سے؟ وہ بھی فریش ہو کر نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے کافی سوج چکی تھی۔ اس کا اداس چہرہ اس کے دل کی حالت صاف عیاں کر رہا تھا۔ سر پر تولیہ لپیٹے بھی وہ باہر نکلی تھی کہ اذلان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے پوچھنے پر نور کے چہرے پر اذیت بڑی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ تمہارے کارنامے بتائے ہیں انہیں، تمہارا اصلی روپ دکھایا ہے، بہت بیوقوف بنا لیا تم نے سب کو۔ اب اور نہیں، کاش امی کو بھی تمہارا گنونا چہرہ دکھا سکتی۔ اس نے نفرت بڑی نظر اذلان کے وجود پہ ڈالی۔ اذلان قدم اٹھا کے اس کے قریب چلایا، اس کی کمر میں بازو حال کر کے اسے اپنے قریب تار کر لیا۔ نفرت میں جانتی ہو کتنی شدید ہوتی ہے،
نفرت میں جانتی ہو کتنی شدت ہوتی ہے، نہیں جانتی تو آج پتہ لگ جائے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو لیکن کیا فائدہ جب شوہر کے ساتھ وفادار نہیں۔ خوبصورت ہوتے ہوئے بھی میری نظر میں تم دنیا کی بدصورت ترین عورت ہو، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس وجود پر نہ جانے کتنے مردوں کی گندی نظریں اٹھی۔ میں محسوس کر چکا ہوں جو تیر کی طرح میرے دل پر چبھی ہے۔ آج کے بعد ایسے گھٹیا لباس میں اس گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے گھٹیا لباس پر طنز کرتا بولا، دیکھو گے ہر روز دیکھو گے میری مرضی جو میں پہنوں، اور اب تو ایسے ہی لباس پہنوں گی۔ نور نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اذلان کے پتھریلے تاثرات اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ اذلان نے کچھ سوچ کر خود ہی اسے آزاد کیا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتا وہاں سے نکل گیا۔ نور نے مرر میں جگمگاتے اپنے عکس کو غور سے دیکھا۔ بلیک ٹائلز کے ساتھ 4 سلیو لیس شرٹ پہنی تھی اسے۔ اس ڈریس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، اگر کوئی خرابی تھی تو وہ اذلان کے دماغ میں تھی۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک خوبصورت بیڈ روم میں پایا۔ یہ جگہ اس کے لیے انجانی تھی، آس پاس نظر دورائی مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ ایک دم اٹھی، ماں باپ سے تو دور ہوگی، اب بی بی جان نہیں، وہ کیسے رہے گی؟ نہیں میں اذلان وہ ایک دم اٹھی۔ لاؤنج میں اسے اذلان نظر آیا جو سر تھامے بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے پریشانی صاف آیا تھی۔ وہ اذلان کے پاس اس کے سامنے ہی زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، کیسے آئی، کہاں ہے؟ بی بی جان سے شکایت کی تھی، کیوں کیا تم نے نور؟ اس کا نتیجہ تو دیکھ لیتی۔ غصے سے کہتے ہوئے آخر میں نرم لہجے میں اسے بولا، پلیز مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے بی بی جان کے پاس جانا ہے۔ یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں۔ نور کو اذلان کی خاموشی سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اب تمہیں یہی رہنا ہے ہمیشہ؟ وہ دانت پیستے گویا ہوا وہ اس وقت کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ نور کی آواز اس کے کانوں میں چبھ رہی تھی، جبکہ نور کا جسم لرزنے لگا، خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میسیج ٹون ریسیو ہوتے ہی اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، سکون کا سانس لیا، پھر ایک نظر آنسو بہاتی نور پر ڈالی جس کا کام ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے تھے۔ وہ نظریں زمین پر گاڑی نہ جانے کون سے خزانے ڈھونڈ رہی تھی۔ نور تم نے اچھا نہیں کیا، نور مجھے بی بی جان کی نظروں میں گرا دیا۔ کیا ملا یہ سب کر کے؟ کچھ نہیں، صرف ذلت، رسوائی، تنہائی جو خود تم نے اپنے لیے چنی ہے۔ تم میری نکاح میں ہو، بیوی ہو میری، تمہیں مارو زمین میں گاڑ دوں، کیا کر لے گا تمہارا بھائی یا کوئی اور؟ کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے جواب نہیں مانگے گا کیونکہ تم خون بہا میں آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، حیرہ رہنا یہاں اور سوچتی رہنا کون عزت کے لائق ہے اور کون نہیں۔ دل جلانے والے مسکراہٹ سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، نہیں اذلان، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، میں کبھی بھی بی بی جان کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اٹھ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کرنے لگی، مجھے تم پہ رحم نہیں آ رہا، جانتی ہو امان کو بھی نہیں آیا تھا۔ عمر پہ اس کی آنکھوں میں بس نفرت نور کا پورا وجود جلا رہی تھی۔ میں کیا کروں، پلیز ایک آخری موقع دے دے اذلان، میں یہاں مر جاؤں گی۔ وہ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتا اسے بے نیاز نظر آ رہا تھا، یا جان بوجھ کے اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ وہ جاننے لگا تھا کہ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اذلان کو ایک بار پھر کل والی حرکت یاد آ گئی، اس کی بیوی ہو قبرستان کے سامنے کی سلیے میں تھی۔ دوبارہ تمہارے جسم ایسے گھٹیا لباس میں نظر نہ آئے، اتنا ہی شوق ایسے کپڑے پہنے کا تو میرے سامنے بیڈ روم میں یہ شوق پورا کر لیا کرو۔ ساتھ ہی اس کو شانوں سے پکڑتے ہوئے وہ گڑایا، پلیز مجھے بیوی جان کے پاس لے چلو، میں وعدہ کرتی ہوں جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ اتنی جلدی ہار گئی؟ وہ کہہ کر لگا کے ہنسا، سزا تو ضرور ملے گی، تبھی عقل ٹھکانے آئے گی اور یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ۔ وہ جو اس سے منتیں کر رہی تھی چیتے اور ڈھال سی زمین پر بیٹھ گئی، تمہیں ساتھ لے کر مروں گا۔ جواب فوراً ہی آیا تھا، میں آج تک اتنی بے بس کبھی نہیں ہوئی، تمہیں عمر کا واسطہ مجھے بخش دو، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ اس محبت کا واسطہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ آج سے امید سے اسے پوچھ رہی تھی، شٹ اپ، عمر کا نام بھی مت لینا، زبان کاٹ دوں گا۔ میں محبت مائی پوچھ شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، گیٹ آؤٹ، آئی سے جسٹ گیٹ آؤٹ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور کمرے میں جاتے ہی بند ہو گئی۔ آج سے پہلے اسے کبھی اتنا خوف محسوس نہ ہوا۔ اسے شور سنائی دیا جیسے اذلان اپنا غصہ ڈھونڈ کے ہر چیز کو توڑ کر نکال رہا ہو۔ نور کو چھوڑ کر وہ گھر چلا آیا۔ بی بی جان اسے خوب سنائی تھی، وہ اس کے سامنے رو رہی تھی کہ کیسے اسے خون بہا میں آئی لڑکی کہہ سکتا ہے۔ نور سے کہ سن کے تو وہ کانپ اٹھی تھی، انہیں اذلان سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ آج سے پہلے اذلان نے بی بی جان کی ایسے حالت کبھی نہیں دیکھی کہتے کہتے وہ ایک دم بیڈ پہ ٹہ گئی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا۔ اذلان نے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا، پھر اس کی خبر لینے آیا جو اس سب کی ذمہ دار ہے۔ وہ دنیا جہاں سے بے نیاز رہنے کے روم میں سو رہی تھی،
اذلان اسے اٹھا کے فیضان کے پیار میں آیا تھا۔ وہیں اسے ڈاکٹر کا میسج آیا کہ اب بی بی جان پہلے سے بہتر ہے۔ وہ سکون کا سانس لے تو سزا سنا کے واپس آ گئے، لیکن چین اسے کسی طور نہ آیا۔ لیکن کوئی اسے کیوں نہیں سمجھتا؟ اس نے اپنے وجود کا حصہ کھویا، لڑکی وہ ہے جسے امان اپنی جان سے بڑھ کے چاہتا ہے، تو وہ کیسے اسے خوش رکھ سکتا تھا؟ اور ابو نے بھی امان کا ساتھ اسے لاگ رہا تھا، جیسے دونوں نے مل کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہو۔ وہ دن بہ دن اپنے ہر رشتے سے بدگمان ہو رہا تھا، کیونکہ دکھ دینے والے ہی وہی تو تھے۔ جب آوازیں آنا بند ہوئی تو وہ دروازہ کھول کے لاؤنج میں آگے اذلان وہاں نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ وہ چلا گیا اسے چھوڑ کے۔ 2 دن تک وہ خوف سے کانپتی رہی۔ اب تو لگتا تھا آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پہلی دفعہ اس نے اپنے مفاد کے لیے نماز پڑھی تھی، اپنے بابا کی زندگی کے لیے۔ امی نے اسے کہا تھا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے مانگو، وہ بندوق کو نہ مراد نہیں لوٹاتا۔ آج 2 دن بعد اس نے اپنے خوف کو ختم کرنے کے لیے نماز پڑھی، سکون کے لیے جو اسے نماز پڑھے میسر آ گیا۔ اس دن وہ سکون سے سوئی۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ کبرڈ کپڑوں سے بڑا ہوا تھا۔ کچن میں ہر چیز فریش رکھی تھی، جیسے اس کے آنے سے پہلے ہی کسی نے رکھی ہو، لیکن اسے یہاں سے بی بی جان اور ہنی کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا جھوٹ بول کر اذلان نے انہیں مطمئن کیا ہوگا۔ امی ابو کو نہ ابو یاد کرتی تھی، نہ ان سے کوئی گلہ۔ اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اسے لگا جیسے گلے میں آنسو کا گولا پھنس گیا ہو۔ اس کی دعا میں ہمیشہ اذلان رہا ہے۔ اس کی حفاظت سے لوٹ آنے کی دعا کرتی، جلد آنے کی دعا کرتی۔ اب وہ خدا سے اس کے دل میں محبت مانگ رہی تھی، اپنی جگہ مانگ رہی تھی۔ وہ بھی اسے اتنا ہی چاہیے، اتنا ہی تڑپتے جتنا وہ تڑپی ہے۔ لیکن تب وہ بھی وہی الفاظ دہرائے۔ مجھے تم پر رحم نہیں آ رہا، 4 دن ہو گئے اس سے یہاں ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا اگر وہ مزید یہاں رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ اگر وہ کبھی نہ آئے تو یہ سوچ ہی اس کی روح کانپ اٹھتی۔ آنسو آئے، تنہائیاں، ویرانی اور غم۔ مسلسل ایک ذرا سا عشق ہوا تھا، کیا کیا وراثت میں دے گیا۔ دن بہ دن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کھانا مشکل سے وہ ایک وقت کا کھاتی، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ دن بھر وہ نہ جانے کتنے چائے کے کپ خالی کرتی رہتی۔ اس کی نمازیں طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی، جس سے اسے سکون ملتا۔ جینز شرٹ اب اس نے پہننا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں اس کے لیے جو کپڑے موجود تھے وہ سب ہی شلوار قمیض تھے، اور وہ اذلان کی اتنی اہم نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے لاتا۔ یہ سارے کپڑے پہلے سے کسی کے یوز کیے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اسے یہاں آئے اور رات کو کافی دیر روتی رہی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ رو رو کر صبح جب اٹھی تو نظر ساتھ سوئے اذلان پہ گئی، تو تم آ گئے پھر سے مجھے ذلیل کرنے۔ اذلان شام میں تمہاری ظلم کی انتہا تھی، کیونکہ ہر ایک دن تو تم تھک جاؤ گے۔ لیکن اس وقت سے ڈرنا جب تم سارے رشتے گوا بیٹھو کہ بہت دیر ہو چکی ہوگی تمہیں لوٹ آنے میں، اور تب میں پتھر بن چکی ہوگی، تم چاہ کر بھی مجھے موم نہ کر سکو گے۔ وہ اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو اذلان پہ گئی جو جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی، اس کے پیر جوتوں سے آزاد کیے۔ اسی لمحے اذلان کی آنکھ کھلی، نظر نور پہ گئی جو اب اس کے شوز اتار کے سر پہ رکھ رہی تھی۔ ادھر آ نور، وہی چم گئی بات وہ یہ آواز، کئی دنوں بعد وہ یہ آواز سن رہی تھی۔ ان 9 سالوں میں وہ اتنا یاد نہ آیا جو 7 دنوں میں آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اذلان نے ایک پال لگائے بغیر اس کی کلائی پکڑ ڈالی کہ تم فرمانبردار بیوی کیسے بن گئی؟ لگتا ہے کل ٹھکانے آگے، تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ چپ رہی۔ کیا پوچھا ہے؟ وہ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ جی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ناشتہ کرو پھر چلتے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا سزا ختم ہو گئی؟ نہیں، کیسے رہائی ملی ہے؟ ذلت و عمر بڑھ کے لی ہے۔ جی آپ کے لیے ناشتہ بناؤں، چائے لے آؤ؟ جی چائے لے آئی تو دیکھا وہ فریش ہو کر آ گیا۔ چائے سامنے ٹیبل پر رکھ دی اور وہیں کھڑی رہی۔ تم نے ناشتہ کیا نہیں؟ کیوں؟ بھوک نہیں؟ بریڈ جیم لے کر آؤ اور ایک کپ بھی۔ جی کہتے ہی وہ لینے چلی گئی۔ اسے ناشتہ کرنے کا کہہ کر آدھی چائے اس کے کپ میں اڈیل دی۔ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تو اذلان نے اسے رنگ پہنائی۔ بی بی جان پوچھے تو بتانا یہ رنگ کس نے دی؟ جی، اور اگر پوچھے تھے کہاں دی تو کیا بولوں گے؟ امی ابو کے بعد اذلان کے ہونٹ پہ مسکراہٹ رہ گئی۔ گڈ، اسی سمجھداری کی امید تھی تم سے۔ تو بی بی جان سے یہ جھوٹ بول کر انہیں چپ کروا دیا۔ آخر طویل سفر کے بعد صرف کچھ قدم کا فاصلہ تھا۔ منظر آنے پہ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح کاٹ سے نکلی تھی۔ وہ بی بی جان سے ملی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہا۔ وہ اب خود کے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ ویسے ہی یہ سفر بہت طویل تھا۔ ہنی اسے نہیں ملا۔
اسے دیکھتے ہی ناراض ہو کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ناراضگی دکھا کر خود ہی مان گیا، لیکن اس کا ایک جملہ نور کے دل پہ لگا تھا: بڑی تنہائی انسان کو ختم کر دیتی ہے، آہستہ آہستہ یہ مجھے بھی ختم کر ہی ہے۔ وہی دن تھا اس کے لیے جب وہ حنان کو جان پائی تھی۔ مہا کو اور عمر کو پھر وہی وجہ بنی تھی اس کے جینے کی۔ یہاں آتے ہی اذلان نے اسے کہہ دیا تھا اب وہ اس گھر کی ساری ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے۔ تب سے نوکروں کی آدھی فوج بھی یہاں سے روانہ ہوگی۔ پھر دن بھر کا اس کا یہی معمول رہتا۔ ہنی اور شاہ کے سارے کام وہ خود کرتی اور کچن کے کاموں کے لیے اس کے ساتھ ملازمہ تھی۔ ایک دن اذلان کی اجازت سے وہ بی بی جان کی کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی اور وہاں اسے ہیبا ملی۔ وہ اب وہ ہاسٹل میں نہیں رہتی کیونکہ وہ صرف نور کی وجہ سے وہاں رہتی تھی۔ اب اپنی پھوپھو کے پاس رہتی ہے۔ اس دن ہیبا نے اسے کہا کہ اگر وہ نہ آئی تو اس کی سیٹ کسی اور کو دے دی جائے گی۔ تب اس نے کمرے میں جانے سے پہلے بی بی جان سے پوچھا: شوہر سے کوئی بات کیسے منواتے ہیں؟ مرد کا دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ شوہر جب گھر آئے تو بیوی کو تیار ہو کر مسکراتے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ شوہر کے دن بھر کی تھکان اتر جاتی ہے۔ کھانے کے وقت اس کے پسندیدہ پکوان اس کے سامنے رکھنے چاہیے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ نور خودے بیٹھنے کے بعد اوپر آگے پسندیدہ پکوان تو وہ روز بناتی۔ اس نے آئینے میں ایک نظر اپنے خوبصورت سراپے پر ڈالی۔ ابھی اس نے ڈریس تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے بکھرے بال صحیح کیے اور لبوں پہ ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائی۔ اذلان کے آنے سے پہلے اس نے اس کی ساری فیوریٹ دیسی ڈشز بنائے۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر پھر کمرے میں آ کر تیار ہوئی۔ اذلان جب آفس آئے تو اس کی تیاری دیکھ کر ٹھٹکا پھر سر جھٹکتا فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ اپنے پسندیدہ پکوان دیکھ کر اس کے دماغ میں الارم بجا ضرور کچھ تھا۔ نور کی تیاری یہ پکوان وہ کھانا کھانے کے بعد واک کے لیے نکل گیا۔ نور نے اس کے جانے کے بعد بے دلی سے ایک آخری ٹچ اپ دیا۔ کلون کے محک اس کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے دروازے کی طرف جانے لگے۔ اذلان اسے بیڈ پہ ہی نظر آ گیا۔ وہ کھانے کے بعد روز ہی واک کرنے جاتا تھا۔ آج بھی وہیں سے لوٹا تھا۔ اس نے اپنی شال اتار کے بیڈ پہ پھینکی۔ نور تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو بھیگی ہتھیلی کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھایا۔ بولو، اذلان نے پہلو کو چپل سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھتے ہی نور کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ اتنی محنت کی تھی اس نے، میڈیکل کے لیے اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا، لیکن ہر وقت پہ اس کی قسمت نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اذلان آنسو کا گل اس کے حلق میں پھنس گیا۔ اذلان، میں نے بہت محنت کی ہے، دن رات پاگلوں کی طرح پڑھتی رہی، تب جا کر میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا۔ پلیز مجھے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے دے، پلیز میں گھر اور پڑھائی مینیج کر لوں گی، پلیز۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں کہتے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے کی آوارہ لڈو کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا: میں خوبصورت آفرز کو ٹھکرایا نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کھوکھلی مسکراہٹ۔ اپنے اس ناقدری تجلی پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ ہنس رہا تھا، اس پہ مذاق اڑا رہا تھا اس کا۔ کاش اس لمحے اسے موت آ جائے، وہ اب کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے کہ کل تمہیں زندگی سے بھرپور تحفہ ملے گا، تمہارے 18ویں جنم دن پہ تحفہ، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ صبح سے وہ جس کے لیے بے قرار تھی وہ تحفہ اس کے سامنے تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے کوئی موت کا پیغام ہی آیا ہوگا، لیکن کیا اب تک جو ہو چکا تھا اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے لفافے کو کھولا اور اندر سے جو نکلا اس کی روح ہلا گئی۔ ہاں اماں، وہ انسانی حیوان ہے، دیکھیے اس نے سب ختم کر دیا، میری محنت، میرے خواب سب ٹوٹ کے بکھر گئے، ریزہ ہو کے میرے خواب دیکھیں، کچھ نہیں رہا میرے پاس، خالی ہاتھ ہوں میں۔ وہ چیخ کے رو رہی تھی، کبھی اپنے بال نوچنے لگ جاتی۔ اماں اسے سنبھالتے خود نڈھال ہو رہی تھی، پھر یکدم سے اٹھی اور سارے پیپر جلا کے راکھ کر دیے۔ کچھ دیر پہلے اس نے اسے ڈرافٹ سے ایک انویلپ وصول ہوا تھا، اسے کھولتے اس کی دنیا اجڑ گئی۔ اس انویلپ میں اس کے ڈاکومنٹ سے اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیا گیا تھا اور فیس کی آدھی رقم رولز کے مطابق واپس کر دی گئی تھی۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو اپنا بکھرا وجود لیے وہ اس کے سامنے تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ یہ تہلِ زندگی قبول کر تو چکی تھی۔ بیوقوف تم خود ہو، شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا تھا تم نے، کیسے وہ اپنا نقصان وصول کیے بغیر تمہیں آزادی دیتا؟ اذلان نے کوٹ اتار کر سامنے کھڑی نور پر اچھالا جو نہ سمجھ سے پتھر بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اذلان نے بے حد قریب آ کر اس کا بازو دبوچا۔ میرے لیپ ٹاپ سے جب تم نے اپنے سر کو میل بھیجی تھی، اپنا رویا تھا، دکھوں کی داستان سنا تھی، اسی وقت صرف ایک کال سے میں نے تمہارے ایڈمیشن کینسل کروا دیا۔ بہت جلی تم نے اپنی آزادی، اب قید رہنا زندگی بھر اس پنجرے میں، ویسے بھی یونیورسٹی جا کر کیا گل کھلاتی رہی ہو، سب خبر ہے مجھے۔
اور ہاں آخری بات، میرے علاوہ کسی اور مرد کا نام تمہاری زبان پہ ہوا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، سمجھی؟ چاہے وہ تمہارے ساتھ ہو جہاں وہ گٹیا رافع، اور نہ ہی میرے لیپ ٹاپ سے کسی اہل گہرے کو میل بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ سے باقبل اسے دھکیلتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے پر یہ سب تم نے کیسے اور کس سے منگوایا؟ بابا کہتے ہیں جو چاہے ہو، احسام انکل سے بولو، وہ فوراً لا دیں گے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میری برتھ ڈے ہے؟ ویسے ہی جیسے آپ کو پتہ ہے آج جتنا وہ روئی تھی اتنا ہی ہنی اسے ہنسا رہا تھا۔ آخرکار جب اس کا پیٹ دکھنے لگا اس نے خود ہی تھپڑ ہنی کو رسید کیا۔ پورا کمرہ سے اس نے غباروں سے سجا تھا، جیسے وہ کوئی بچی ہو۔ کیک پہ ہیپی برتھ ڈے پر لکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیک کاٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تیر اٹھی، دل میں درد کی لہر اٹھی۔ پہلے ہنی کو کھلایا، پھر اماں کو۔ دن گزر کے یہ نور شاہ کی قسمت تھی۔ اذان آئے دن اسے ذلیل کرتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانا جیسے اس کی عادت بن چکی تھی، اور انہیں گزرتے دنوں میں وہ موم کی گڑیا پتھر بن گئی، جسے اب وہ چاہے جتنی بار سر ٹکرا، لیکن وہ موم نہیں ہوگی۔